بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک، آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 102 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں اسم کا استعمال پڑھیں گے۔ اسم کی اعرابی حالتیں یاد رکھیں کہ کسی بھی اسم یعنی نام کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حالت رفع۔ کوئی اسم جب فاعل ہوتا ہے یعنی کام کرنے والا ہو تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کے آخری حرف پر پیش ہوتا ہے، مثلا اللہ محمد رسول۔ نمبر 2، حالت نصب۔ کوئی اسم جب مفعول ہو یعنی اس پر کام کیا جائے تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ عام طور پر اس کے آخری حرف پر زبر ہوتا ہے، مثلا اللہ محمد رسول۔ پھر اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے حالت جر۔ کوئی اسم جب نہ تو فاعل ہو اور نہ ہی مفعول ہو یعنی ان میں سے کسی ایک کی پہچان کے لیے ہو تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، مثلا اللہ محمد رسولی۔ تو آئیے اب ان تینوں حالتوں کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسم کی حالت رفع۔ کوئی اسم جب فاعل ہوتا ہے یعنی کام کرنے والا ہو تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ عام طور پر اس کے آخری حرف پر پیش ہوتا ہے یا تنوین کی صورت میں 2 پیش ہوتے ہیں، مثلا اللہ محمد رسول مسلمۃ جنت ماء۔ قال اللہ، فرمایا اللہ تعالی نے، خلق اللہ، تخلیق فرمائی، پیدا کیا اللہ تعالی نے، قال الانسان، کہا انسان نے، فعصى فرعون، پس نافرمانی کی فرعون نے، سمع اللہ، سن لیا اللہ تعالی نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پس پکارے گا پکارنے والا، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ سامعین کرام، جس طرح ہم حالت رفع کی پہچان پڑھ چکے ہیں کہ عام طور پر آخری حرف پر پیش ہوتا ہے، مذکورہ مثالوں میں بھی آخری حروف پر پیش موجود ہے۔ اس کے بعد ہے اسم کی حالت نصب۔ کوئی اسم جب مفعول ہو یعنی اس پر کام کیا جائے تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کے آخری حرف پر زبر ہوتا ہے یا تنوین کی صورت میں 2 زبر ہوتے ہیں، مثلا اللہ محمد رسول مسلمۃ جنت ماء۔ پھر اس کے بعد خلق الانسان، اس نے تخلیق فرمائی انسان کی، قتل داود جالوت، قتل کیا داود نے جالوت کو، الذی خلق الموت والحیات، جس نے تخلیق فرمائی موت کی اور زندگی کی، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار
اور کہیں گے جنت والے جہنم والوں سے۔ جی تو سامعین کرام، حالت نصب کی پہچان بھی یہ ہے کہ آخری حرف پر زبر ہوتا ہے، تو دیکھیے مذکورہ مثالوں میں آخری حرف پر زبر لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم کی حالت جر۔ کوئی اسم جب نہ تو فاعل ہو اور نہ ہی مفعول ہو، یعنی ان میں سے کسی ایک کی پہچان کے لیے ہو، تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، یا تنوین کی صورت میں 2 زیر ہوتے ہیں، مثلا اللہ محمد رسول مسلمت جنت ماء۔ پھر اس کے بعد وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور پکاریں گے جنت والے جہنم والوں سے۔ سامعین کرام، مذکورہ مثال میں پہلا اصحاب یہ حالت رفع میں ہے، کیونکہ پکارنے کا کام یہ اصحاب کرنے والے ہیں، اور دوسرا اصحاب حالت نصب میں ہے، کیونکہ پکارا ان کو جا رہا ہے، اور الجنتی اور الناری دونوں حالت جر میں ہیں، کیونکہ یہ نہ تو فاعل ہے اور نہ ہی مفعول، بلکہ یہ ان اصحاب کی پہچان ہے۔ اعرابی حالتیں چند مثالیں جن میں تینوں حالتیں مختلف ہوتی ہیں: اسم، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ مثلا صالحہ، صالحتن، صالحتن، صالحتن۔ پھر اس کے بعد مسلم، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ مؤمن، مؤمنن، مؤمنن، مؤمنن۔ فاسق، فاسقن، فاسقن، فاسقن۔ نفس، نفس، نفسن، نفسن۔ آیہ، آیتن، آیتن، آیتن۔ الفقراء، 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 الفقراء۔ دیکھیے سامعین کرام، یہ تھیں اسم کی چند ایک اعرابی حالتیں جن کی مثالیں تینوں حالتوں میں مختلف بیان کی گئی ہیں۔ اعرابی حالتیں چند مثالیں جن میں دوسری اور تیسری حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر یہ دونوں پہلی حالت سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا اسم آدم، حالت رفع آدم، حالت نصب آدما، حالت جر آدما۔ پھر اس کے بعد ابراہیم، 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 ابراہیم۔ یوسف، 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 یوسف۔ سلیمان، 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 سلیمان۔ داود، 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 داود۔ فرعون، 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 فرعون۔ اس کے بعد مؤمنون، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جن میں دوسری اور تیسری حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اعرابی حالتیں چند مثالیں جن میں تینوں حالتیں ایک جیسی رہتی ہیں۔ مثلا موسیٰ، 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 موسیٰ۔ عیسیٰ، 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 عیسیٰ۔ کبرا، 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 کبرا۔ بشرا، 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 بشرا۔ حسنہ، 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 حسنہ۔ تو سامعین کرام، ان الفاظ کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہیں، یہ کہیں بھی استعمال ہوں گے، حالت رفع میں، حالت نصب میں یا حالت جر میں، تو ان کی حالتیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد ہے حروف جارہ، ایسے حروف جو اگلے نام کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں درج ذیل یہ 11 حروف ہیں جنہیں حروف جارہ کہتے ہیں۔ حروف جارہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں اور ان حروف کو شروع میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ حروف جارہ یعنی بازر بی، اس کا مطلب ہے 7،
پر سے، تا اس کا مطلب ہے قسم ہے، واو قسم ہے، کا کی طرح مانند، فی میں، لی کے لیے، من سے میں سے، عن سے کے بارے میں، الا کی طرف یا تک، علی پر، حتی کے یہاں تک کے۔ جی تو سامعین کرام یہ تو تھا اسم اور اس کی 3 حالتیں جسے ہم نے مثالوں کے ساتھ پڑھا اور اسے سمجھا۔